रियाकारी के नुकसानात। चौथा पहलू रियाकारी के नुकसानात। रियाकारी का सबसे पहला नुकसान यह है, इससे इंसान के आमाल सारे के सारे ज़ाया हो जाते हैं जो रियाकारी के साथ किए होते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रिआ अन्नास वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ए ईमान वालो, अपने सदक़ात को इहसान जतलाकर, तकलीफ देकर ज़ाया न करो। कैसे? जैसा कि ऐसा इंसान जो अपने माल को खर्च करता है रियाकारी करते हुए, उसका अल्लाह पे ईमान नहीं होता। उसकी मिसाल तो ऐसे है, फमसलहु कमसली सफ़वानिन अलैहि तुराब फअसाबहु वाबिलुन फतरकहु सल्दा। कि अगर इंसान एक पत्थर पे देखता है कि मिट्टी पड़ी हुई है और खूब बारिश पड़ती है, पत्थर मिट्टी से साफ हो जाता है, ऐसा ही रियाकार है। जितने बड़े काम कर ले, रियाकारी आई तो सारे के सारे ज़ाया हो जाएंगे। दूसरा नुकसान, रियाकारी तो धोखेबाज लोगों की निशानी है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम व इज़ा कामू इला अस्सलाति कामू कुसाला युराऊन अन्नास वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला। मुनाफिक अल्लाह को धोखा देते हैं और अल्लाह उनके धोखे का बदला उन्हें देते हैं। और नमाज की तरफ जब मुनाफिक खड़े होते हैं तो सुस्त बन के खड़े होते हैं, सुस्ती करते हुए, और वो लोगों को दिखावा करते हैं और अल्लाह का जिक्र नहीं करते। तो अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर उनके धोखे को वाज़ेह किया। ये रियाकार हमेशा धोखेबाज होता है। नंबर 3, रियाकारी से इंसान हमेशा फकीरी, इज़्तिराब और तंगदस्ती का शिकार रहता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन कानति दुनिया हम्महु जअलल्लाहु फ़क़रहु बैन ऐनैहि व फ़र्रक़ अलैहि शमलह व लम यअतिहि मिनद दुनिया इल्ला मा क़ुद्दिर लह। जिसकी फिक्र महज दुनिया ही कमाने की हो जाए, उसको आखिरत का, अल्लाह की रज़ा का फिक्र नहीं है, तो अल्लाह ताला उसकी फ़कीरी को उसकी पेशानी पे रख देते हैं और उस पर उसके उमूर को मुंतशिर कर देते हैं, और उसे दुनिया में सिर्फ वही कुछ मिलता है जो उसके मुकद्दर में लिखा जा चुका है। चौथा नुकसान, रियाकारी तो दज्जाल के फितने से भी ज्यादा खतरनाक है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अला उखबिरुकुम बिमा हुवा अख्वफु अलैकुम इंदी मिनल मसीह दज्जाल अश्शिरकुल खफी। मेरे सहाबा, मैं तुम्हें ऐसी बात न बताऊं जो दज्जाल के फितने से भी ज्यादा मैं उसका खौफ महसूस करता हूं? कहा क्यों नहीं? आपने फरमाया, अश्शिरकुल खफी, रियाकारी दज्जाल के फितने से भी ज्यादा खतरनाक है। पांचवा नुकसान, रियाकारी तो इंसान की हलाकत और बर्बादी का बाइस है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। हलाकत है, बर्बादी है उन नमाजियों के लिए जो नमाज तो पढ़ते हैं और नमाज में सुस्ती और रियाकारी करते हैं। और वैल के बारे में आपने सुना होगा, 40 साल तक काफिर जहन्नम में गिरता रहे, जिस जगह पहुंचेगा उसको कहती हैं वैल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको महफूज फरमाए। अगरचे इस हदीस में जो तिर्मिज़ी की रिवायत में है, बाज़ ने उसमें कलाम की है। छठा नुकसान, रियाकारी तो क़यामत के दिन जिल्लत का बाइस होगी। हदीस आपके सामने है, मन सम्मा सम्मा अल्लाहु बिह व मन युराई युराइल्लाहु बिह। अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे जलील करेगा सुना सुना के,
اور اس کے گناہوں کو دکھا دکھا کے. اور اس سے بڑی ذلت کون سی ہونے والی ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری میں 4919 حدیث کا نمبر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یکشف ربنا عن ساقی فیسجد له کل مؤمن ومؤمنہ. اللہ رب العزت اپنی مبارک پنڈلی سے نور کے پردے ہٹائیں گے اور سارے مومن مرد اور عورتیں سجدے میں گر جائیں گے. فَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعًا. لیکن وہ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے جو ریاکاری کرتے ہوئے دنیا میں نماز پڑھتے تھے. فَيَذْهَبْ لِيَسْجُدْ. وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے لیکن ہوگا کیا؟ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا. ان کی کمر تختہ بن جائے گی. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، كُلَّمَا أَرَادَ أَن يَسْجُدْ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ. جب وہ سجدہ کرنا چاہیں گے ساری دنیا سجدے میں ہوگی اور یہ پچھلی طرف گدی کے بل گر جائیں گے. پوری دنیا کے سامنے یہ ذلت ان لوگوں کی ہوگی. ساتواں نقصان، ریاکاری تو رب تعالیٰ کی ناراضگی اس کی ڈانٹ کا سبب بنے گا. اللہ رب العزت قیامت کے دن آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو جمع کریں گے اور پھر ایک فرشتے کو حکم دیں گے جو اعلان کرے گا. کیا اعلان کرے گا؟ من کان اشرک فی عملہ للہ احدا فلیطلب ثوابہ من عندی. دنیا میں جس نے جس کے لیے عمل کیا آج ثواب بھی اس سے جا کے لے لے، میرے پاس اس کے لیے کچھ نہیں ہے. آٹھواں نقصان، ریاکاری تو اللہ کے غضب اور اللہ تعالیٰ کی برات کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ غضبناک ہوں گے ان لوگوں پر اور فرمائیں گے انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. جس نے دنیا میں کوئی بھی کام کیا میرے ساتھ کسی اور کو بھی راضی کرنا چاہا، آج میں سب کو چھوڑتا ہوں، اس کے عمل کو بھی چھوڑتا ہوں اور اس کو بھی چھوڑتا ہوں جس کے لیے اس نے کام کیا ہے. نواں نقصان، ریاکاری تو انسان کے لیے جہنم کا باعث بن جائے گی اگر توبہ نہ کی. حدیث کے الفاظ ہیں صحیح الجامع 6383، من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف به وجوه الناس أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. علم جیسی عظیم نعمت حاصل کرتے وقت بھی اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جھگڑا کرے بیوقوفوں سے، علماء سے کج بحثی کرے اور لوگوں کو اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے پڑتا ہے، تو یہ شخص جہنم میں جائے گا. 10واں نقصان، ریاکار تو قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. اور حدیث کہتی ہے 40 سال 70 سال 100 سال 100 سال جتنا سفر ہوتا ہے اتنی دور سے جنتیوں کو جنت کی خوشبو آ جائے گی، لیکن ریاکار کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. حدیث کے الفاظ ہیں صحیح الجامع 6159، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وہ شخص وہ علم جو اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جاتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں سیکھتا بلکہ دنیا کی غرض سے سیکھتا ہے، تو ایسا انسان قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نقصانات بیان کیے ہیں اس کا علاج بیان کرنے سے پہلے ایک تفصیلی روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، اور یہ وہ روایت ہے
جس کو بیان کرتے وقت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بیان کرنے لگے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو گئے. کچھ دیر کے بعد ہوش میں آئے. پھر کہتے ہیں اگر مجھے موت کا ڈر نہ ہوتا تو میں شاید ابھی بھی بیان نہ کرتا. پھر بیان کرنے لگے، رونے لگ گئے اور بے ہوش ہو گئے. تیسری مرتبہ پھر جب وہ ہوش میں آئے تو پھر انہوں نے یہ حدیث بیان کی، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے 1905. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں ان اول ما یقضى یوم القیامت علی، سب سے پہلے قیامت کے دن جس کا حساب ہوگا، فیصلہ ہوگا، رجل استشہد، وہ شخص ہوگا جو شہید ہوا ہوگا. فأوتي به فعرفه نعمه، اس کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا بارے میں اس سے پوچھیں گے کہ یہ نعمتیں تمہیں دی کہ نہیں دی. فعرفها، کہے گا ہاں اللہ نعمتیں تو دی. اللہ پوچھیں گے فما عملت فيها، بتاؤ تو نے ان نعمتوں کا پھر کیا کیا، عمل کیا کیا. وہ کہے گا یا رب قاتلت فيك حتى استشهدت، اللہ طاقت کی نعمت تھی، میں نے لڑائیاں کی حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا. اس وقت پوری کائنات کے سامنے اللہ فرمائیں گے کذبت، تم جھوٹ بول رہے ہو. وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَن يُقَالَ جَرِي، تو نے تو اس لیے لڑائیاں کی کہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے. فَقَدْ قِيلَ، لوگوں نے تو کہہ دیا تھا. فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، حکم ہوگا کہ اس کو چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے. دوسرا وہ شخص وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، پھر اس شخص کو لایا جائے گا جو علم سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے یا قرآن پڑھتا ہے. اللہ پوچھیں گے فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، بتاؤ تجھے میں نے نعمت سے نوازا کہ نہیں. اقرار کرے گا. اچھا بتاؤ پھر تم نے کیا اس سے فائدہ لیا؟ کہے گا تعلمت العلم وعلمته، میں نے علم سیکھا پھر سکھایا، میں نے قرآن پڑھا. اللہ فرمائیں گے کذبت، جھوٹ بول رہے ہو. ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، تو نے تو اس لیے سیکھا کہ لوگ کہیں عالم ہے. تم قرآن اس لیے پڑھتے تھے کہ لوگ کہیں یہ تو بہت بڑا قاری ہے. فقد قیل، یہ تو کہہ دیا لوگوں نے، تم نے تو میری رضا کے لیے نہیں کیا. پھر اس شخص کو بھی فسحب علی وجہہ حتی القی فی النار، چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. پھر تیسرے شخص کو لایا جائے گا، وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا. وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ، مختلف مال کی قسموں سے نوازا. اس کو بھی نعمتیں یاد کروائی جائیں گے، وہ اعتراف کرے گا. اللہ پوچھیں گے فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا، کیا کیا تو نے اس مال سے؟ کہے گا مَا تَرَكْتُ فِي سَبِيلٍ تُحِبُّ أَن يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ، میں نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا جس میں تیری راہ میں خرچ کرنا ہوتا میں خرچ کرتا تھا. اللہ فرمائیں گے کذبت، جھوٹ بول رہے ہو. وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَّادٌ، تو نے تو صرف اس لیے خرچ کیا لوگ کہیں بہت سخی ہے، بہت اس کا ہاتھ کھلا ہے. فقد قیل، لوگوں نے کہہ دیا تھا. فَأُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ فَأُلْقِيَ فِي النَّارِ، حکم ہوگا کہ اس کو بھی چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائیے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے اعمال کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے.